4 times I was attacked, میرا گھر پہ بھی اٹیک ہوا میرا, یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ہن کی ڈر بلاواں دا جدوں سارا شہر خداواں دا. آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی تھی جب آپ یہ سٹوری پبلش کر رہے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو خطرہ لاحق ہے؟ آپ کے سورسز کہاں سے آئے جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے اس کے بہت دیر بعد ریڈ الرٹ جاری کی؟ آپ کے سورسز اس وقت کہاں سے آپ کو یہ سٹوریاں بتا رہے تھے؟ دیکھیں نا, یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کہی کہ اگر آپ نے ریسرچ کی ہوتی نا تو زیادہ مزہ آتا اس سٹوری میں. تو اچھا ہے کہ ہم ون آن ون آپ سے سمجھ لیں. نہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم ٹو دی نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسک پوڈ کاسٹ. میں نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان کو دعوت دی ہے. جیسے ہی وہ آئے نا, انہوں نے کہا کہ یار آپ نے مجھ پر ریسرچ بھی نہیں کیا اور مجھے بلا بھی لیا, اور میں تو اتنے کرٹیکل ایشوز پہ بات کرتا ہوں, آپ کو تو کچھ ریسرچ کر لینی چاہیے. میں نے کہا سر مقصد پوڈ کاسٹ کا یہی ہے کہ ہم آپ سے انسکرپٹڈ پوچھیں اور آپ کے بارے میں جانیں, اور آپ نے ابھی تک جتنا کام کیا ہے وہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں کور کر سکیں اور میں آپ کی بھی ویڈیو نہ دیکھنی پڑی. تو ہم نے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں اعزاز سید صاحب کو. کیسے ہیں سر آپ؟ نہیں, بہت شکریہ, میں بالکل خیریت سے ہوں. سر آپ کی ٹپ بے حد مفید ہے. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ کوئی بھی گیسٹ آئے تو اس پر پراپر ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ ڈسکشن کو ڈیپ بنایا جائے, انٹرسٹنگ بنایا جائے. اور ہم اس پر کام بھی کر رہے ہیں بیکاز یہ میرے خیال میں کچھ نمبر نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اگر نمبر بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار اپلوڈ ابھی تک جو ہیں وہ 18 کی ہیں, 19 کی ہیں, اور پوڈ کاسٹ نمبر جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ گئے ہو. تو میں یہ کہوں گا کہ آفٹر ڈوئنگ سو مینی پوڈ کاسٹ نا, اینڈ آفٹر لائک مینی پوڈ کاسٹ, کچھ گیسٹ پر ہم ریسرچ کرتے تھے, کچھ پر نہیں کرتے, بٹ دا تھنگ از کہ نتیجہ سیم ہی آتا ہے. ڈسکشن ہمیشہ انٹرسٹنگ ہی ہوتی ہے بیکاز آپ جیسے لوگ جب آتے ہیں, جن کا واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو ہمیشہ ہمیں کچھ سیکھنے کو مل ہی جاتا ہے. تو سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے کیا چیز؟ دیکھیے, انویسٹیگیٹو جرنلزم پاکستان میں بہت کم ہو رہا ہے, اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کا مطلب خالی کسی ایک ایشو پہ وہاں پہ جا کے اس جگہ پہ جا کے رپورٹ کرنا ہی نہیں ہوتا. اس کی بڑی ڈائنامکس ہیں. ڈائنامکس اس کی یہ ہیں کہ کوئی بھی ایک ایشو ہو, آپ اس کو تھرولی انویسٹیگیٹ کریں, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھیں. ایک امریکہ میں ایک بک شائع ہوئی تھی 100 Years of Investigative Journalism in America, اور اس کی جو پری فیس ہے اس میں جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا وہ مجھے بڑا پسند ہے. ٹو ایکسپلین دا پیپل, انہوں نے کہا کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جو ہاتھ میں ٹارچ لیے اپنے گاؤں سے نکلتا ہے اور پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے, اور جا کے پہاڑی کی دوسری طرف دیکھتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈریگن ہے یا نہیں ہے. وہ واپس آتا ہے اور واپس آ کے لوگوں کو بتائے اگر کہ ڈریگن نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس علاقے کے یا اس گاؤں کے لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا اگر ڈریگن وہاں پر ہو اور وہ آ کر یہ بتائے. لیکن اگر وہ جائے اور جان جوخم میں ڈال کر وہاں پہ دیکھے کہ ڈریگن ہے اور آ کے اپنے لوگوں کو بتائے کہ ڈریگن ہے اور آپ اپنی سیفٹی کیجئے, تو پھر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ ہے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر شاید ہی کسی نے اور نے ایکسپلین کیا ہو کہ واٹ از انویسٹیگیٹو جرنلزم. سر آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا؟ اف آئی ور ٹو آسک یو, کہ آپ نے جرنلزم میں پراپر جو ہے کوالیفیکیشن کی ہے یا آؤٹ آف پیشن اینڈ انٹرسٹ آپ نے جرنلزم کو جوائن کیا؟ میں کالج میں پڑھتا تھا تو میرے ٹیچر تھے افضل اوان, میرے انگلش کے ٹیچر تھے. میں وہاں پہ کالج میں ڈبیٹنگ کلب کا ایک ممبر تھا. تو میرے ٹیچر تھے وہ یہاں پہ ایک اخبار تھا بلو ایریا اسلام آباد میں, تعمیر اخبار تھا, تو اس کے لیے وہ لکھا کرتے تھے. تو میری ان کے ساتھ ٹیچر کے ساتھ ایک اچھی سلیک ہوئی. تو ٹیچر ہیڈ انکریجڈ می ایٹ دیٹ ٹائم ٹو رائٹ سم تھنگ ان دا پیپر. سو دس از ہاؤ I started my career in the journalism. This is how I got to introduce. I was introduced to journalism in Pakistan. So this is how I started. پھر میں نے جو ماسٹرز ہے وہ میں نے کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں. پولیٹیکل سائنس کا بھی جو تعلق ہے ان ون وے اور دی ادر
ہسٹری میرا میجر رہا ہے گریجویشن میں پالیٹکس کے ساتھ. تو ون وے اور دی ادر یہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ رستے تھے وہ جرنلزم کی طرف ہی جاتے تھے. تو اس طرح میں جرنلزم میں سب سے آپ نے اپنے جو پروفیشنل کریئر کی ابتدا تھی، لائک اف آئی ور ٹو آسک یو کہ پہلی جاب تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ آپ نے رائٹنگ کری، صحیح ہے، جو بلیو ایریا میں تعمیر اخبار تھا، لیکن پروفیشنلی اگر میں پوچھا جاؤں آفٹر یور گریجویشن یا ماسٹرز آپ نے جوائن کیا کسی نیوز پیپر کو، آپ نے کسی ٹی وی چینل کو جوائن کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ میں نے ایک چھوٹے سے نیوز پیپر کو اسلام آباد میں جوائن کیا تھا. کس نام سے تھا اس وقت تو وہ بہت بڑا پیپر تھا، خبریں اس کا نام تھا. پھر بعد میں اس کا جو ایوننگ کا پیپر تھا اس میں مجھے میری ایج کم تھی، گریجویشن کے پیپرز دیے تھے اور میں پیپرز کے دوران میں نے ٹیسٹ دیا اور دے سلیکٹڈ می. تو پھر انہوں نے مجھے اپنے شام کے اخبار میں ٹرانسفر کیا. کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ کام کیا ایز اے کب رپورٹر. پھر اس کے بعد میں 2003 میں ایک آدھ اور چھوٹے نیوز پیپر میں کام کیا. اس کے بعد 2003 میں میری جاب ہو گئی APP میں، جو پاکستان کی اسٹیٹ نیوز ایجنسی ہے، ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان. اس کے لیے میں نے کام کیا. پھر 3 سال میں نے وہاں پہ کام کیا. اس کے بعد میں نے انگلش جرنلزم جوائن کر لیا فارملی. میں انگلش میں لکھتا بھی تھا. APP میں ہوتے ہوئے میں سائٹ کے اوپر لکھا کرتا تھا، دی نیوز میں لکھا کرتا تھا، اور پیپرز تھے ان کے سنڈے میگزینز وغیرہ میں. تو پھر میں نے فارملی انگلش جرنلزم جوائن کر لیا. پوسٹ اخبار سے آغاز کیا، لیکن وہ نصرت جاوید ایڈیٹر تھے. لیکن جو ہی میں وہاں پہ گیا تو نصرت صاحب جنہوں نے مجھے ہائر کیا تھا وہ وہاں سے چلے گئے، تو پھر میں بھی چلا گیا. بعد میں نے ڈیلی ٹائمز جوائن کیا. انفیکٹ نصرت صاحب سینٹ می ٹو ڈیلی ٹائمز. تو ڈیلی ٹائمز میں نے کام کرنا شروع کیا. نجم سیٹھی ہمارے ایڈیٹر تھے. ڈیلی ٹائمز کا جو پیریڈ تھا وہ بڑا یادگار تھا. میں سمجھتا ہوں کہ جرنلزم میں میرا انٹروڈکشن فارمل جو ہے وہ ڈیلی ٹائمز کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اس طرح سے مین اسٹریم میں نہیں ہم کر رہے تھے. ڈیلی ٹائمز میں جو پرٹیکولرلی ایئر تھا 2007، وہ پاکستان کی ہسٹری کا بڑا اہم سال تھا. آپ اگر یاد کریے کہ 2007 کا جو ابتدا ہے وہ لال مسجد کرائسس کے ساتھ تھا. 2007 کا جو ابتدا ہے وہ 9 مارچ میں افتخار چودھری کے ریموول ہوا تھا، جنرل مشرف صاحب نے کیا تھا. تو لائرز موومنٹ چل پڑی. پھر لال مسجد کی جو کرائسس تھا اس کی وجہ سے جو ٹیررزم ہے وہ پیک پہ ہوا. لال مسجد آپریشن ہوا تو اس کا ملٹی فولڈ امپیکٹ ہوا ٹیررزم کی لینڈسکیپ کے اوپر. پھر 2007 میں افتخار چودھری صاحب ایک بار بحال ہوئے، پھر نکال دیے گئے، پھر دوسری دفعہ بحال ہوئے، پھر نکال دیے گئے، پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ بحال ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہو کہ بینظیر بھٹو صاحبہ وہ آئیں جلاوطنی ختم کر کے 2007 میں. یہ سارے واقعات 2007 میں ہوئے. آپ کو یاد ہو 12 مئی 2007 کراچی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، اٹیک ہوئے تھے. اس وقت MQM پاور میں تھی. MQM نے اس وقت کی جو ملٹری رجیم تھی اس کے ساتھ مل کے لائرز موومنٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا. پھر بینظیر بھٹو صاحبہ جس کا ذکر میں نے کیا 18 اکتوبر کو پاکستان میں آئیں، اور کوانسیڈنٹلی انہی دنوں بینظیر بھٹو صاحبہ کے آنے سے پہلے ایک سٹوری ڈیلی ٹائمز میں نے کی کہ بینظیر صاحبہ کو قتل کرنے کا پلان کر لیا گیا ہے. ابھی بینظیر ظاہر ہے جلا وطن تھی، اور بینظیر صاحبہ نے میری سٹوری کے اوپر پریس کانفرنس کیا کہ ان کی لائف کو خطرہ ہے، اور اسی سٹوری کے بیس کے اوپر انہوں نے ایک خط بھی لکھا بعد میں، اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر میری جان کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل مشرف، پرویز الہی، بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور ایک آدھ اور نام کو 4 نام لکھے تھے انہوں نے اپنے خط میں کہ ان کو، جنرل حمید گل کا نام لکھا تھا، تو ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور پھر آپ کو پتہ ہے 18 اکتوبر کو آئیں تو ان کے اوپر اٹیک ہوا. تو جب ان کے اوپر اٹیک ہوا تو میری سٹوری پروو ہو گئی کہ واقعی یہ اس بندے نے ٹھیک کہا تھا. بعد میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بھی الرٹس جاری کیے. ابھی ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہیں چیزیں کہ سب سے پہلے سٹوری میری تھی، بعد میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الرٹس جاری کیے تھے. اور پھر بعد میں سیڈلی 27 دسمبر کو بینظیر صاحبہ کو پنڈی میں شہید کر دیا گیا. اسی دوران 2007 کو نواز شریف صاحب 10 ستمبر کو آئے پاکستان میں، پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر وہ 25 نومبر کو دوبارہ واپس آئے. تو یہ سارا جو
2007 کا ایرا تھا. یہ سارا بہت بڑی بڑی ہیپننگز ہو رہی تھیں پاکستان میں پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر, ٹیررزم کے لینڈسکیپ کے اوپر. تو میں اس وقت ڈیلی ٹائمز کو رپورٹ کر رہا تھا, اور ڈیلی ٹائمز اس وقت بہت پڑھا جانے والا اخبار تھا. تو جب میں نے 2007 کی یہ رپورٹنگ کی تو آئی واز نون ٹو دا ورلڈ, ناٹ اونلی دی پاکستانی ورلڈ بٹ انٹرنیشنل ورلڈ. بہت دنیا سے جو نیوز آؤٹ لیٹس ہیں, ان کے جرنلسٹ ہیں, دے وڈ اپروچ می, اینڈ دس از ہاؤ آئی وڈ سے آئی گاٹ کک ان دا field of journalism in 2007 because of the crisis which Pakistan was witnessing, and I was reporting those crises most of the time while reporting from the ground. So this is how it is. سر آپ کو یہ خبر کہاں سے ملی تھی جب آپ یہ سٹوری پبلش کر رہے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی جان کو خطرہ لاحق ہے؟ آپ کے سورسز کہاں سے آئے؟ جب کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے اس کے بہت دیر بعد ریڈ الرٹ جاری کی, آپ کے سورسز اس وقت کہاں سے آپ کو یہ سٹوریاں بتا رہے تھے؟ دیکھیں نا, یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو کہی کہ اگر آپ نے ریسرچ کی ہوتی نا تو زیادہ مزہ آتا اس سٹوری میں. تو اچھا ہے کہ ہم ون آن ون آپ سے سمجھ لیں. نہیں, اس سٹوری میں میں نے لکھا تھا کہ مجھے یہ بات کس بندے نے بتائی ہے. وہ بیت اللہ محسود کے بڑے قریبی دوست تھے. اس وقت میں بیت اللہ محسود سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا. ان کا نام صالح شاہ تھا, سینیٹر صالح شاہ تھا, اور میں نے ان کے ذریعے بیت اللہ محسود سے میٹنگ اپنی ارینج کی تھی. تو خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ کیسے میں سے ملنے گیا اور کیسے انہوں نے یہ بات کہی, اور بعد میں صالح شاہ صاحب نے کہا نہیں میں نے ایسی کوئی بات نہیں, میں نے خودکش حملوں کا نہیں کہا تھا. اور وہ سچ کہہ رہے تھے, انہوں نے خودکش حملوں کا نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا بیت اللہ نے بے نظیر کے استقبال کے لیے بندے بھیج دیے ہیں. تو اگر آپ نے پھولوں کی دکان کھولی ہو اور آپ کہیں اعزاز صاحب آپ آئیں گے تو میں آپ کا استقبال کروں گا, تو میں یہی سمجھوں گا نا آپ نے پھولوں سے استقبال کرنا ہے. اور اگر آپ نے خودکش حملہ آوروں کی دکان کھولی ہو اور آپ کہیں اعزاز صاحب آپ تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں, تو آپ کہیں کہ وہ اعزاز سید آئے گا تو میں اس کا استقبال کروں گا, وہ ہے تو غیر ملکی ایجنٹ. تو مطلب تو اس کا بڑا کلیئر ہے نا. تو اینی ہاؤ یہ نہیں, لیکن اس طرح کی جب جرنلزم آپ کرتے ہیں نا, اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو نیوز کہاں سے ملی اور اتنے سینسیٹیو ٹاپک پر, تو پھر تو آپ کے اوپر نظریں بھی بڑی ہوں گی نا کہ یار اس بندے پر نظر رکھو, یہ ادھر ادھر تو نہیں جا رہا, آپ کو بڑا کنٹرول کیا جا رہا ہوگا, آپ کو بڑا جو ہے انسٹرکشنز دی جا رہی ہوں گی کہ یار لیفٹ رائٹ مت ہو, اپنے کام پہ فوکس کرو. تو اس طرح کا تو کوئی سین نہیں ہے؟ نہیں, اگین میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو شروع والی بات ہے, یہ اس طرح ہوا میرے ساتھ بہت زیادہ. میں تقریباً 4 times آئی واز اٹیکڈ, میرا گھر پہ بھی اٹیک ہوا میرا, یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ ہن کی ڈر بلاواں دا جدو سارا شہر خداواں دا, ٹھیک ہے. تو جب آپ وین یو آر انٹو دی ٹیلنگ دا ٹروتھ, یہ جو فیلڈ ایسی ہے تو اس کا بھی ایک بڑا مزہ ہے کہ آپ کو چیلنجز آتے ہیں اور آپ بڑے آرام سے ان سے گزر جاتے ہیں. اس لیے کہ کیونکہ آپ نے اگر کوئی چوری نہیں کی ہوئی, کوئی ڈاکہ نہیں مارا ہوا, کوئی آپ کے بیک یارڈ میں کوئی اسکیلٹنز نہیں ہیں, تو پھر کیا ڈر. نہیں, پیرنٹس وغیرہ آپ کو کیا کچھ کہا کرتے تھے کہ یار یہ کیا تم نے دشمنی مول لی ہے اسٹیٹ کے ساتھ؟ نہیں, اسٹیٹ کے ساتھ دیکھیں نا, دشمنی تو ہمارا کام نہیں ہے کسی سے مول لینا. اگر کوئی خود سمجھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. تو پیرنٹس وغیرہ شروع میں, میرے فادر ہی, میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو وہ پریشان تھے, فیملی پریشان تھی. لیکن ود دی پیسج آف ٹائم دے انڈرسٹوڈ کہ ہم کسی غلط رستے پہ نہیں چل رہے, ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے. اگر ہم غلط کام نہیں کر رہے, غلط رستے پہ نہیں چل رہے, تو پھر کیا ڈر, اور پھر کوئی ڈر نہیں. اچھا, نارملی پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے نا کہ بچے کو ڈاکٹر بنا دو, بچے کو انجینئر بنا دو, یا پڑھائی کے لیے باہر بھیج دو, یا جاب کے لیے باہر بھیج دو نا. تو آپ کا اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا کہ کیونکہ آپ نارملی ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس کی طرف آئیڈیلائز کیا جاتا ہے کی طرف سے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے, باہر جائے, صحیح ہے, بہترین قسم کی نوکری کرے, اچھی جاب کرے. لیکن آپ کی جو فیلڈ ہے, بہت کم لوگ ایسے میں نے دیکھے ہیں پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو اس طرف لے کر آتے ہیں کہ بھائی آپ جرنلزم کرو, آپ انویسٹیگیٹو, پھر جو آپ کی اسپیشلٹی ہے وہ کرو. تو پیرنٹس کی طرف سے کبھی سوشلی پریشر رہا کہ یار؟ شروع میں تھا پیرنٹس کی طرف سے, میرے وہ کیا فادر بنانا کی طرف چاہتے تھے؟ سے وہ کچھ نہیں, وہ ان کی خواہش تھی کہ میں سی ایس ایس کرتا. میں بھی کسی زمانے میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں سی ایس ایس کروں, لیکن جب میں وین آئی joined journalism, I fell in love with this profession. It's so wonderful. It teaches you, it adds into your experiences. اس کی بڑی dimensions and dynamics ہیں. Every day you meet a different man, a person,
ایوری ڈے یو رپورٹ اے ڈفرینٹ ایونٹ. تو یہ بڑا مزے کا پروفیشن ہے. آپ ٹاپ پالیسی میکر سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, مڈ لیول لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, باٹم میں جو عوام ہے ہم خود ان سے ہوتے ہیں, ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, ان کے مسائل بھی جان رہے ہوتے ہیں. پھر آپ لیجسلیٹرز سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, لیجسلیشن جو ہو رہی ہے ہماری پارلیمنٹ میں. پھر آپ ایگزیکٹو سے جو کہ لیجسلیشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. اور اس سب میں آپ لوگوں کو بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو گیپس ہوتے ہیں لیجسلیشن میں یا امپلیمنٹیشن میں ان کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹس کی وائلیشن کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس ریئلی اے ونڈرفل تھنگ. سر پاکستان کی جرنلزم میں اور اگر کمپیئر کیا جائے اس کو گلوبلی, صحیح ہے, تو کیا فرق آپ کو دکھتا ہے کہ تقریباً سیم ہی ہے جرنلزم تھرو آؤٹ دا ورلڈ, یا جس طرح یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں رپورٹنگ وغیرہ, یا نہیں ہمارے ملک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ہوتا ہے ورسز دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ دیکھیے نعیم, جو گلوب کا آپ نے نام لیا یہ بہت بڑی آپ نے بات کر دی. نیرو ڈاؤن کرتے ہیں اس کو, یوں کر لیتے ہیں کہ سویلائزڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز. ٹھیک ہے, تو سویلائزڈ ورلڈ میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ یورپ کی بات اگزامپل دیتے ہیں, ہم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, امریکہ کی اگزامپل دیتے ہیں. تو یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ کافی حد تک, یورپ میں تو بہت زیادہ, امریکہ کم کر لیجئے, کافی حد تک رائٹس موجود ہیں, انوائرمنٹ موجود ہے, ریجیمز جو ہیں وہ ان میں سیکریسی نہیں ہے, وہ اپنے لوگوں کو رائٹ ٹو انفارمیشن دیتے ہیں, رائٹ ٹو ایکسیس آف انفارمیشن دیتے ہیں. پاکستان جیسا جو ملک ہے, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا کانفلکٹ ہٹ کنٹریز میں شامل ہوتے ہیں. یہاں پہ جمہوریت کی لائنیں ٹیررزم کی وجہ سے کٹ رہی ہیں. یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, ہماری انٹیلیجنس سروسز کا ایک رول ہے, پش اینڈ پل بہت زیادہ ہیں, ملٹری کا ایک رول ہے, پش اینڈ پل بہت زیادہ ہیں. پھر جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں بڑے ایسے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی جو پش اینڈ پل کا ایلیمنٹ رکھتے ہیں. پھر جو اگر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی بات کریں تو وہاں سے بھی جو جرنلسٹ ہے اس کے لیے بڑے خطرات ہوتے ہیں. یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹرین ہے پاکستان جیسا ملک, جہاں پہ سچ بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, تو یہ سارے چیلنجز ہوتے ہیں. تو پاکستان از اے ڈفرینٹ کنٹری, افغانستان از اے ڈفرینٹ کنٹری ٹو ٹیل ٹروتھ. اگین سیریا اگین بڑا مشکل ٹرین ہے. آپ اگر افریقہ میں چلے جائیں تو صومالیہ میں اور بھی ایتھوپیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ جو ڈیموکریسی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے, جہاں پہ مختلف گروپس جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں. تو وہاں پہ سچ بتانا بڑا مشکل ہے. اگر آپ جرنلزم کی آئیڈیل جرنلزم کی بات مسلم ورلڈ میں کریں تو شاید کہیں نہیں ہے, بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے پڑوس میں ابھی یہ جو ایک فنامنا چل رہا ہے, جمہوریت ڈکے کر رہی ہے, یا اٹس کہتے ہیں کہ دس از دا ایرا آف ڈائنگ ڈیموکریسی. اس میں اگر آپ پڑوس میں چلے جائیں, انڈیا میں چلے جائیں, تو وہاں پہ بھی ایک جو وہاں کی جو رجیم ہے, مودی صاحب جس کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی جو کرٹیکل وائسز ہیں ان کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں. لیکن اسٹل انڈیا ان ٹرمز آف فریڈم آف ایکسپریشن انڈیا کے نمبر ہم سے قدرے بہتر ہیں, لیکن آئیڈیل بالکل بھی نہیں ہے. پابندیاں لگاتے ہیں, ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں, کچھ چینلز بند کیے ہیں, کچھ جرنلسٹ ہیں وہاں پہ بھی ان کو الاؤ نہیں کیا جا رہا جن کو مودی صاحب پسند نہیں کرتے. تو یہ چیلنجز ہیں. لیکن ان سب جن کی میں نے اگزامپل دی, جن ملکوں کی میں نے اگزامپل دی, ان میں پاکستان بہت زیادہ مشکل ہے. اور یہ بات وہ نہیں ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ, ایز این انڈیویجول پرسن آپ کو کہہ رہا ہوں. جو آپ دیکھیے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ایک ورلڈ نون آرگنائزیشن ہے جو کہ اینول انڈیکس جو ہے وہ جاری کرتا ہے. اس سال کا انڈیکس آنا ہے 2022 کا, مارچ میں غالباً آئے گا یا فیبرری میں آئے گا وہ انڈیکس. لیکن 2021 کا جو انڈیکس ہے, پاکستان 180 کنٹریز میں 139 پوزیشن سے بھی 3 آگے چلا گیا تھا, 142 چلا گیا. یعنی کہ نیچے سے ہم 142 نمبر پہ ہیں.
سر اگر ہم گلوبلی بات نہیں کریں نا, اگر ہم پاکستان کو کمپیئر کریں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ یا مسلم کنٹریز کے ساتھ, تو یہاں پر جو وہ کہتے ہیں نا فریڈم آف ایکسپریشن یا فری جرنلزم, اس کو آپ کس طرح رینک کریں گے؟ آپ ڈیولپ ورلڈ کو بھی چھوڑ دیں, صحیح ہے, آپ جو ہیں سویلائزڈ کنٹریز کو بھی چھوڑ دیں, آپ اگر ہمارے جیسے ملکوں کی بات کریں جہاں پہ حالات پاکستان سے ملتے جلتے تو نہیں ہوں گے یا بہت خراب ہوں گے, اگر ہم سیریا اس طرف جاتے ہیں, اور بہت بہتر بھی ہوں گے, تو امنگ دیز ویئر ڈو یو تھنک پاکستان از اسٹینڈنگ؟ دیکھیں مسلم ورلڈ میں ابھی کوئی ڈیڈیکیٹڈ مسلم ورلڈ کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں آئی, انالیسس نہیں آیا, یا کسی تھنک ٹینک نے یا کسی ایکیڈمک انسٹیٹیوشن نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. لیکن اگین ہم ڈپینڈ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں وہی رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے اوپر, ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے اوپر, ہم ڈپینڈ کس کے اوپر کرتے ہیں اس طرح کے حوالوں سے, ہم فریڈم نیٹ ورک کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں جو اس طرح کی رپورٹس جاری کرتے ہیں کہ جی کون سا ملک کس مقابلے میں ہے, یا کتنا بہتر ہوا ہے یا کتنا وریسم ہوا ہے. اگر وہ جو میں نے آپ کو 143 پوزیشن آپ کو پچھلے سال کی بتائی کہ ہم نیچے گئے, تو اس پوزیشن کے اعتبار سے آپ دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے بہتر ہے, شری لنکا ہم سے بہتر ہے. بنگلہ دیش تو 71 میں کی کیا اسٹینڈنگ ہے اس وقت, کون سے نمبر پہ ہے؟ بنگلہ دیش ہم سے کوئی 4-5 نمبر اوپر ہے, مجھے ایگزیکٹ نمبر ابھی زبانی یاد نہیں ہے, 137 136 کے آس پاس ہے, ہم یہ دیکھنے والی بات ہے, لیکن مجھے اتنا یاد ہے وہ ہم سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم سے کافی بہتر ہے. مطلب اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں نا کہ 1971 میں وہ بنگلہ دیش وجود میں آیا تھا اور ہم 47 میں آئے تھے, تو اس کا مطلب ہے ہم نے 47 سے آن ورڈ کوئی لیسن نہیں سیکھا, ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں, اور وہ 71 میں وجود میں آ کے ہم سے بہتر ہو رہا ہے. اور بائی دا وے ابھی تو اس کی اکانومی کی صورتحال دیکھیں تو وہ ہم سے بہت بہتر ہو چکی ہے. بنگلہ دیش کافی والوں سے ہم سے بہتر ہوا ہے, انڈیا کے مقابلے میں آ گیا وہ. میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کا تو دیکھیں حجم بہت بڑا ہے نا, انڈیا کا حجم بہت بڑا ہے. انڈیا کے مقابلہ کرنا میرے خیال میں اٹ وڈ بی سو مچ بگ کلیم کہ انڈیا کا مقابلہ کرے, لیکن میرے خیال میں کہ جو ساؤتھ ایشیا کی جو ڈیولپنگ اکانومیز ہیں یا جو پروگریس کرتی ہوئی اکانومیز ہیں, ون آف دا فاسٹسٹ اکانومی از بنگلہ دیش. اگر آپ دیکھیں انہوں نے 2 کام کیے ان کی رجیم نے, وہاں پہ بھی ملٹری ہوا, انہوں نے ان کی جو موجودہ رجیم ہے, جو کنسسٹنٹ 2 رجیمز آئی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے اپنے ملک کے اندر سے جو ملٹری کا رول ہے اس کو ختم کیا, اور اپنے ملک کے اندر سے جو ریلیجن کا رول تھا ان ٹرمز آف کہ وہ ریلیجس پارٹیاں جو جس طریقے سے اٹیک کرتی ہیں سرکاروں کے اوپر, ان کو دباؤ کرتی ہیں, تو ان کا رول ختم کیا. ان دونوں چیزوں کو نکالنا اور وہ اکانومی کو بہتر کیا اور اکانومی کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لوگ خوش ہیں, کافی حد تک خوش ہیں, آئیڈیلی تو کہیں پہ بھی شاید خوش نہیں ہیں. تو یہ کام انہوں نے کیے. تو خیر بات پاکستان کی ہو رہی تھی, فریڈمز کی ہو رہی تھی, تو ان ٹرمز آف اگر آپ کمپیریزن کریں تو کیا کمپیریزن ہے کہ آپ دنیا کے 180 ممالک میں سے آخری نمبروں پر 143 پہ ہیں, تو یہ کیا کمپیریزن ہے؟ ہمارے بعد کون کون ہے, کوئی آئیڈیا؟ ہمارے بعد ابھی میں ویوڈلی 1 سال ہو گیا اس بات کو, ابھی لیٹسٹ آئے گا تو وہ زیادہ میٹر کرے گا کہ وہ کون ہے. مطلب 190 یو این کی آتھورائز نیشن 180 ہے جی, 180 جو رجسٹرڈ ہیں جن کو وہ کرتے ہیں وہ 180 ہے جی. اور یہ جو رپورٹ پبلش ہوتی ہے بیسڈ آؤٹ آف 180 کی ہوتی ہے نا, تو مطلب ہمارے بعد بھی کچھ 30-40 ملک ہیں جو ہم سے بھی بہت خراب حالات میں. بٹ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہمیں اوپر دیکھنا چاہیے. میں تو آپ کو انجوائے کر رہا ہوں, میں تو آپ کی انجوائے کر رہا ہوں کہ آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہے کہ ہمارے بات کو بھائی اصل بات تو یہ نہیں ایگزیکٹلی نہیں. دیکھیں اچھائی کے معاملے میں نا آپ کو اچھائی کی طرف دیکھنی چاہیے, اپنے آپ کو اچھا بہتر بنانے کی طرف دیکھنا چاہیے, بیکاز پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, بہت بڑی آبادی ہے, صحیح ہے. تو اچھا 60% کی جو ہماری پاپولیشن ہے وہ انڈر 30 ہے, صحیح ہے. انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے, ٹیکس میں ہو رہی ہے, تو وائی وی آر لوکنگ دا ادر سائڈ. ہم وہ 40 ملکوں کی طرف کیوں دیکھیں جب سے ہم سے اوپر بھی 140 اوپر ہے. ہمیں تو بہتری کی طرف جانا ہے نا. وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ اور پیپل, اپنی اکانومی کو بہتر بنانا ہے, اپنے لوگوں کو خوشحال بنانا ہے. تو فار دیٹ وی ہیو ٹو لک اپورڈ, اچھوں کو دیکھنا چاہیے. اچھا آپ نے ایک چیز ابھی ایک اسٹیٹمنٹ اپنے اس میں بولی کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈز لائک ڈائنگ ڈیموکریسی. وائی از دیٹ؟ دیکھیے یہ ایرا ہے
ڈیموکریسی اس ایرا میں بڑی ڈیمیج ہوئی ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں کہ ڈیموکریسی کیا ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو ایک پورا جو عام عوام کو لگتا ہے بھائی ووٹ ہمارے عام آدمی کو صرف یہی پتہ ہے ووٹ سسٹم. نہیں, یہ صرف ووٹ سسٹم نہیں ہے کہ ہم ایم این اے اور ایم پی اے کا ووٹ دیں تو وہ ووٹ سسٹم ہے. نو, دس از ناٹ لائک دس. یہ آپ ایک گھر دیکھ لیجئے, آپ ارد گرد گھر دیکھ لیجئے کہ کون سے گھر زیادہ آپ کو توانا نظر آتے ہیں ان ٹرمز آف اکانومی, ان ٹرمز آف دیئر لائیولیہڈ, ان ٹرمز آف دیئر امپریشنز میں بھی, یا ان کے جو بچے ہیں جو بہت زیادہ پروگریس کر رہے ہیں. یہی پیرامیٹرز ہیں نا کہ جس گھر کے بچے بڑے آگے جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یار اس گھر کا ماحول کیا ہوگا, یا کوئی گھر اکانومی اچھی وہ بنا رہا ہے, اچھے ان کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے ود دی پیسج آف ٹائم وہ ترقی کر رہے ہیں. پھر ان کے ایک انڈیکس یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا میل جول کیسا ہے, ارد گرد کے لوگوں سے اچھا ہے, برا ہے, نہیں. تو یہ 3-4-5 چیزیں ہوتی ہیں. تو ان 4-5 چیزوں کے اوپر جو اچھے گھر آپ کو نظر آتے ہیں تو ان میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی, وہ یہ کہ جو فیملی ہے وہ مشاورت سے چلتی ہے. یہ نہیں کہ باپ نے کوئی حکم کر دیا تو وہ حتمی ہے, غلط ہے یا صحیح ہے تو باپ کی بات آخری ہو گئی, ایسا نہیں ہے. وہ اس میں اس گھر کی عورت کا بھی اوپینین ہوگا, اس گھر میں اس گھر کے جو میچور بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, ان کی بھی اوپینین. فیملی مل کر ڈیسیژن کرتی ہے. یہ ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کا مطلب اگین یہ نہیں ہے کہ ایم این اے بن گیا, ایم پی اے بن گیا. ڈیموکریسی کا مطلب لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہے, جسے آئین کا آرٹیکل 43 گارنٹی کرتا ہے کہ ہر یونین کونسل میں, ہر محلے میں, ہر ضلع میں مختلف حکومتیں ہوں گی اور ضلع کی ایک حکومت ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ حکومتیں کیا کریں گی, وہ حکومتیں آئیں گی کہاں سے, لوگوں سے, اور لوگ مل کے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں, ان کے لیے فنڈز کہاں سے جنریٹ کرنے ہیں. پھر وہ فنڈز کا بندوبست کریں گے. پھر فنڈز اگر کم ہوں گے تو سب سے بڑا مسئلہ سب سے پہلے حل ہوگا, پھر اس کے بعد پھر ترجیحات کو بھی وہ مل کے طے کریں گے. یہ ڈیموکریسی ہے. ڈائنگ ڈیموکریسی کیسے ہو گئی؟ ڈائنگ ڈیموکریسی ایسے ہو گئی کہ یہاں پہ جو پاپولزم ہے, یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا پاپولزم کو میں اردو میں کیسے ترجمہ کروں اس کو, کہ جو مسحور کن نعروں کی بنیاد پہ جو اقتدار میں آ گئے. مثال کے طور پہ ٹرمپ صاحب جو ہے, انہوں نے نعرہ جو وائٹ ریسزم کا نعرہ لگایا, وائٹ ریسزم کا نعرہ لگایا. اب جو وائٹ ریس والے تھے یا جو گورے تھے, انہیں یہ نعرہ مسحور کن لگا کیونکہ اس وقت اوباما واز دی پریزیڈنٹ. تو جو وائٹ ہیں وہ ان کے دل میں ایک اینگر تھا کہ جی یہ ہم تو ہمارے اوپر ایک کالا پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ایک نیگیٹو جو احساس تھا, اس نیگیٹو احساس کو اس نے ٹرن کیا اپنے پولیٹیکل گین میں, ایک پاپولر نعرہ لگا دیا اور لوگ اس کے پیچھے لگے اور وہ پریزیڈنٹ آ گیا. اور پھر جو پالیسیز اس نے انٹروڈیوس کروائیں ہیٹ کے اوپر مبنی, اور وہ ہیٹ کے اوپر مبنی سپیچز کرتا تھا, میڈیا کو گالی نکالتا تھا, اور وہ کہتا تھا پرائیویٹلی, اور یہ ریکارڈ کے اوپر بھی ہے, اس نے کہا کہ میں میڈیا کو اس لیے گالی نکالتا ہوں کیونکہ میڈیا مجھے ایکسپوز کرتا ہے. میں میڈیا کو ایکسپوز کرتا ہوں, لوگ میڈیا کی بات پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹلی وہی ریپلیکیٹ ہوا پاکستان میں عمران خان صاحب کی صورت میں, کہ پاکستان نے ایک پاپولسٹ نعرہ لگایا کہ چور چور ڈاکو سب چور, اور جو کسی کی اگر پیپلز پارٹی نے کوئی اچھی بات کہہ دی اور کوئی میڈیا نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی ٹھیک بات کہتی ہے, تو عمران خان نے کہا کہ یہ لفافہ لیتا ہے. اگر نون لیگ نے کوئی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ چور, یہ بھی چوروں کا ساتھی ہے. تو اس نے بھی, عمران خان نے بھی, جو ڈیموکریسی کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے میڈیا, اس کو نقصان پہنچایا. آپ مودی صاحب کے پاس چلے جائیں, he was known as butchers of Muslim in Gujarat. 2000 سے آنورڈ آپ دیکھ لیجئے, 2014 سے آنورڈ آپ دیکھ لیجئے, مودی صاحب از گوئنگ اپ اینڈ اپ اینڈ اپ, ٹھیک ہے. انہوں نے گجرات کے چیف منسٹر تھے, پھر وہ پرائم منسٹر بنے, پھر پرائم منسٹر سے بن کے دوسری ٹرم لے لی, ابھی ان سیکنڈ ٹرم. تو جو نعرہ ہے ان کا کیا ہے, انہوں نے جو لاز انٹروڈیوس کروائے وہ کیا ہیں؟ وہ لاز وہ ہیں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. ایک لا تو آپ کو پتہ ایسا بھی تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آپ ثبوت دیں 1970
تک کا کہ جی آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہم نکال دیں گے. پھر انہوں نے کسی نے ان کی جماعت میں سے نعرہ لگایا کہ مسلمانوں کو تو نکال دینا چاہیے. تو ہیٹ کے اوپر مبنی جو پالیسیز تھی, پاپولزم کے مبنی, جو لوگوں کی جو جذبات ہیں, چاہے وہ منفی جذبات ہیں, ان کو استعمال کر کے اقتدار میں آنا, اور وہی جو ڈکٹیٹرشپ جو پالیسیز اپناتی ہے وہ اپنانا. تو یہ ڈائنگ ڈیموکریسی اس وجہ سے ہے. تو شاید یہ وقت چینج ہو, کیونکہ لوگ اس وقت سے بھی خوش نہیں ہیں, کیونکہ لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو نفرت کی ایک فضا ہے. شعور آہستہ آہستہ آ رہا ہے, اور لوگوں کو اس بات کا پتہ لگ گیا ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ ایک بٹن دبانے سے نہیں آئے گی. تبدیلی جو ہے ایک ارتقائی عمل ہے, اس سے آئے گی. لوگوں کو اس بات کا بھی احساس ہو گیا ہے کہ ہم جس بندے کو ووٹ دے کر لے کے آتے ہیں اور وہ ہمیں جتنا مرضی الٹا نعرے لگائے, جو مرضی کرے, لیکن اگر وہ پرفارم نہ کرے, اگر اس کی پالیسیز میں ہیٹ ہے اور لوگوں میں نفرت اور لڑائی جھگڑا زیادہ ہے, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. سر, ڈائنگ ڈیموکریسی اور جرنلزم بھی فری نہیں ہے, اور لوگ بھی تنگ آ چکے ہیں, ملک کے حالات بھی صحیح نہیں ہے, گلوبلی حالات دیکھیں, ہوگا کیا آخر میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے, لوگ بغاوت کر اٹھیں گے؟ میں بھی شاید ایسا پاسبل ہے, بالکل اس بات کا امکان ہے کہ لوگ جو سسٹم سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ بغاوت کر سکتے ہیں. دس از ون آف دا سینیریوز کہ بغاوت ہو جائے. ایسے ملکوں میں پاکستان بھی ایک ایسا ہی ملک ہے. پاکستان میں تو آپ دیکھیے, جو پنجاب میں تو بغاوت کی کوشش بھی کی گئی. آپ دیکھیے لاسٹ ایئر اپریل میں کیا ہوا تھا آپ کے پنجاب میں, بغاوت ہی ہوئی تھی نا, کہ آپ نے ایک پولیٹیکل جماعت کے, مذہبی سیاسی جماعت کے لوگوں کو, کسی لیڈر کو گرفتار کیا, تو پورے پنجاب کو 105 پوائنٹس پہ بند کر دیا گیا. 13 اپریل کو گرفتار ہوتے ہیں اور اگلے 24 گھنٹوں میں 105 پوائنٹس بند ہو جاتے ہیں. تو یہ بغاوت اور کس کو کہتے ہیں؟ دوسری سمت بھی ہو سکتی ہے, دوسری اس کی شکل بھی ہو سکتی ہے. بعد میں وہ اس جماعت کو بین کر دیا گیا, اور پھر اگلے مرحلے میں لاسٹ ایئر نومبر میں 1 نومبر کو, 31 اکتوبر 1 نومبر کو ہم نے اس جماعت کو مین سٹریم بھی کر لیا, مذہبی جماعت کو مین سٹریم بھی کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ جو بغاوت ہے یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے. سر, آپ کی باتیں نا, خواہ وہ جرنلزم کی کسی بھی شعبے سے ہوں, وہ اکنامکس پہ ہوں, مہنگائی پہ ہو, وہ ٹیررزم پہ ہوں, جو میڈیا سے, جو مختلف نیوز چینل سے یہ باتیں آتی ہیں, اور ایکسپرٹ بیٹھتے ہیں رات کو شام میں, اور ایک ٹاپک پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, اور دن میں 10 مرتبہ جو ہے وہ بریکنگ نیوز چلتی ہے. بریکنگ نیوز نہیں, آورلی نیوز کہہ لیں گے. تو آپ کو وہ کیا لگتا ہے کہ آپ کی باتیں, آپ ایکسپرٹس کی باتیں, آپ جو تجزیے کرتے ہیں, کتنی % عوام کو وہ سمجھ میں آتی ہیں؟ کیونکہ آپ عام بندے سے پوچھ لو نا, وہ بیچارہ اب بھی اویئر نہیں ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ حالات کیوں خراب ہے افغانستان میں کیا ہے. ہم عوام کو, ساری عوام کو, 220 ملین کی پاپولیشن ہے, ان کو پھر بھی نہ پولیٹیکل فگرز کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, نہ آپ لوگ ہی. وجہ کیا ہے؟ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے آفیشلی اپرووڈ لوگ ہیں, یہ یاد رکھیں. بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان یا کیا؟ بائی دی اسٹیٹ آف پاکستان. بائی اسٹیٹ آف پاکستان, بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان, بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, یہ اپرووڈ ہے, اپرووڈ لوگ ہیں. نہیں, اپروو سے مراد یہ انہوں نے لائسنس لیا ہوا, ان کو مطلب نہیں, کون سے اپروو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بتاتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو اپروو کرتے ہیں, اکثریت, ٹھیک ہے, اور ان کو اسٹیبلشمنٹ الاؤ کرتی ہے کہ آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کریں. جن کو الاؤ نہیں کرتی ان کو ٹیلی ویژن اسکرین سے نکال دیا گیا ہے. آپ کو بہت ساری اگزامپل دے سکتا ہوں میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں طلعت حسین کی, میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں مرتضیٰ سولنگی کی, میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں متی اللہ جان کی, میں آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں نصرت جاوید کی, میں آپ کو اور بھی بہت ساری اگزامپل دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ والی وائسز ہیں, کریٹیکل وائسز ہیں جن کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی. جن کو آپ کی اسٹیبلشمنٹ پسند کرتی ہے ان کو آپ آنے دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور وائس بھی گئی آپ کے ٹیلی ویژن چینل سے, وہ ہے حامد میر کی وائس. آپ کو حامد میر اچھا لگے, آپ کو حامد میر برا لگے, لیکن حامد میر ایک بڑی تر و تازہ آواز ہے, اس کا ایک جرنلزم کا ایکسپیرینس ہے. میری اور آپ کی عمر جتنا اس بندے کا تجربہ ہے, اس کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھائیں. اگر آپ پہ وہ تنقید کر رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی, لیکن آپ کو تنقید پسند نہیں ہے.
آپ کو تنقید اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ آپ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے, اور آپ جمہوریت پر اس لیے یقین نہیں رکھتے کیونکہ آپ نے اپنا اقتدار چلانا ہے, آپ نے اپنا انکانسٹیٹیوشنل رول چلانا ہے. تو جو چیزیں آپ ٹیلی ویژن پہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں وہ پورا سچ تو دکھا نہیں رہے. جب پورا سچ نہیں دکھا رہے, لوگوں کے مسائل بیان نہیں ہو رہے, ایکچوئل مسائل بیان نہیں ہو رہے, تو لوگ کیا اس میڈیا کے اوپر اعتماد کریں گے؟ آنسر از نو. لوگ اعتماد نہیں کریں گے, لوگ بالکل اعتماد نہیں کریں گے کیونکہ میڈیا پورا سچ نہیں دکھا رہا. اور جب پورا سچ نہیں دکھا رہا تو پھر آپ نے کیا کیا اس کے مقابلے میں؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنے بندے وہاں پہ لگا دیے, جو آپ آفیشلی اپرووڈ لوگ ہیں ان کو لگا دیا. سوشل میڈیا کے اوپر آپ چلے جائیں تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے ایک آرمی پیدا کر دی جو کہ اس رجیم کے حق میں ہے. رجیم کے حق میں ہونا بری بات نہیں ہے, بالکل کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کی اوپینین ہو سکتی ہے, گڈ, اٹس فائن. لیکن جو کانسٹیٹیوشن کے حق میں نہیں ہے, جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہے, جو ووٹ کے حق میں نہیں ہے, جو آپ کے انکانسٹیٹیوشنل رول کے حق میں ہے, اللیگل رول کے حق میں ہے, آپ جو مرضی آپ لوگوں کو اٹھا کر لے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ حکومتیں گرائیں, آپ حکومتیں بنائیں, کوئی وہ بات نہیں کریں گے. پوری ایک آرمی تیار کی گئی ہے, آرمی آف یوٹیوبرز, آرمی آف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ. تو جو وائسز ہیں آپ ان کو دبا دیں گے تو کیا کوئی ملک ترقی کرے گا؟ آنسر از نو. وہ انگریزی کا بڑا مشہور مقولہ انہوں نے کہا, اف ان اے روم ایوری ون از تھنکنگ الائک, بلیو می نو بڈی از تھنکنگ. So you want a room where uniform thinking should live. You want an environment where no critical voice should come. So this is the problem. جب تک ڈاکٹر جو ہے وہ مرض کی نشاندہی نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کو درست دوا نہیں ملے گی, یا آپ درست دوا کا بندوبست نہیں کریں گے. اور اگر آپ درست دوا کا بندوبست نہیں کریں گے تو ایسے ہی بیمار ہوتے رہیں گے, آپ ڈکے ہوتے رہیں گے, آپ مرتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. What is your proposed solution to that? My proposed solution to that means nothing. Only there is already a proposed solution that is in shape of the Constitution of Pakistan. The proposed solution is an acknowledged solution worldwide, which is democracy. Let the democratic people run the business of this country. If you have made Imran Khan your prime minister, accept him as the head of this country. If the people of this country vote for somebody else, accept him, which you are not accepting. In terms of foreign policy, you don't accept. In terms of defense policy, you don't accept. In terms of internal security, you don't accept. And in terms of the finance policy, you don't accept. Everywhere you put your own people. This is the problem. یہ تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا نا کہ اگر کوئی اپنا صحافت میں کیریئر بنانا چاہتا ہے اس جیسے ملک میں, یا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو ایشوز ہیں, تو پھر وہاں پر تو کوئی اپنا کیریئر خاطر خواہ بنا ہی نہیں سکتا نا. تو یہ تو آپ ایک قسم سے ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ یار اس طرف آؤ ہی مت. صرف جرنلزم نہیں ہے. جس ملک میں تر و توانا آوازیں نہیں ہوتی اس ملک کی معیشت ترقی نہیں کرتی. بالکل, جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ملک کو ایسی جگہ بنا رہے ہیں جو رہنے کے قابل نہ ہو, تو اس کا کیا فائدہ کیا ہے؟ اکنامکلی پاکستان از ویئر اٹ از اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. از اٹ لائک اے بینکرپٹ اسٹیٹ اور واٹ؟ دیکھیے, اکنامکلی تو گورنمنٹ خود مانتی ہے نا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. گورنمنٹ کو نیا مالیاتی بل لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ گورنمنٹ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور مالی حالات کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ آپ کے یہاں بیلنس نہیں ہے. کہ آپ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کے اوپر, اپنی صنعت کے اوپر, اپنے نئے کاروباروں کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کرنی ہے, یا آپ نے سیکیورٹی آپریٹرس کے اوپر زیادہ انویسٹمنٹ کرنی.
یہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں. جس دن آپ اس کے اوپر بیلنس کر لیں گے اس دن آپ اکانومی ٹھیک کر لیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے آس پاس جو پڑوسی ہیں ان کی وجہ سے یہ ہماری مجبوری ہے کہ سیکیورٹی آپریٹرس پہ ہم اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری مجبوری ہے؟ انڈیا ہمارے پاس ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے، افغانستان ہے، تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کل کو وہ آ گھسیں گے. جس طرح انڈیا کہتا نہیں ہے کہ ہم آپ کو، وہ ایک فلم بھی ہے نا، وہ آپ نے اگر دیکھی ہو، غالباً سیف علی خان کا ڈائلاگ ہے کہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں گھس کے ماریں گے. 70 سال آپ قوم کو بتاتے رہے کہ ایٹم بم بنائیں گے تو ہم اس ملک کی سیکیورٹی کو انشور کر لیں گے. ایٹم بم بنا لیا ہے، ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گاڑیاں اور لینی ہے، اسلحہ اور لینا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ نہیں، لیکن ایٹم بم تو ورسٹ کیس سینیریو میں آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں ہی لکھ دیا ہے نا. آپ نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں یہ لکھ دیا کہ اگر ہمارا وائٹل نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو نقصان پہنچنے کی کوشش کی گئی تو وہ ہم تمام ایونیوز بنائیں گے. دیکھیں یہ جو دور ہے نا، یہ اب وہ اس طرح کی وارز کا دور نہیں ہے. یہ وہ وارز کا دور نہیں ہے کہ آپ کہ انڈیا آ جائے گا اور آ کے اس ملک پر قبضہ کر، انڈیا مارا جائے گا، اس ملک کا ہر بندہ ایٹم بم بن جائے گا. یہ وہ دور نہیں ہے. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم نے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہاں پر تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے جو مذہب میں ایک بات ہے وہ شہادت کا ذکر ہے مذہب میں، اور وطن کے لیے شہادت کے لیے پورا ملک 22 کروڑ لوگ تیار ہو جائیں گے. یہ بات انڈیا کو پتا ہے، لیکن یہ بات آپ کو نہیں پتا. آپ کو بھی شاید پتا ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے مفادات ہیں. اپنے مفادات سے اوپر جائیے، ملک کے مفادات کو اہمیت دیجیے. صرف یہ بات ہے. سر، افغانستان کے حالات پاکستان کو کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان کے حالات پاکستان کو بہت طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں. افغانستان کے اندر اگر حالات ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ دیکھیے نا کون سا وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ افغانی گئے ہیں. 6 پڑوسی ہیں ان کے، سب سے زیادہ پاکستان کے ہیں، اور یہاں پہ بھی کم رہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو بھی آئیڈیل نہیں سمجھتے. پاکستان سے بھی جو عام افغان ہے وہ پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم طالبان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم نے طالبان کو افغانستان کے اندر بھیجا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو افغانی آئے ہیں وہ ٹرانزٹ کے لیے آئے ہیں اکثریت، اور جن بیچاروں کا کچھ نہیں بنا وہ یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہیں، وہ رہ رہے ہیں یہاں پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان نیئر فیوچر تو نہیں کہوں گا، لیکن شاید 10-20 سال میں جس طرح دیکھیں یورپ میں بھی جنگیں ہوتی تھیں ایک دوسرے کو، سارا جرمنی تباہ ہو گیا تھا، سارا UK تباہ ہو گیا، آخر میں یورپی یونین بنا اور اتنے زیادہ ممالک اکٹھے ہوئے کہ اب آپ کو کسی دوسرے ملک جانے کے لیے، ایون کام کے لیے ہو، سیاحت کے لیے ہو، کوئی ویزا درکار نہیں ہے. آپ کسی بھی یورپی یونین کے ملک میں جا کر رہ سکتے ہیں. تو ڈو یو تھنک دیر از اے پاسبلٹی کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش آنے والے 10, 20, 30, 40, 50 سالوں میں اس طرح کے ایک بلاک بنا پائیں گے؟ دلی دورست پاسبل نہیں ہے. نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاسبل نہیں ہے. میں نے کہا یہ ایک لمبا سفر ہے. یہ ایک لمبا سفر ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم آج اپنی سمت کو ٹھیک کر لیں. تو کیا ہم آج اپنی سمت کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ آنسر از نو. تو انڈیا بھی تو نہیں کر رہا، کوئی ملک بھی نہیں کر رہا اس وقت. دیکھیے، انڈیا کا میرے اور آپ سے مقابلہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. انڈیا چائنا سے مقابلہ کر رہا ہے بھائی. انڈیا نے اپنی اکانومی کدھر لے گیا وہ دیکھیں نا. ان کی جو مڈل کلاس ہے انہوں نے کتنا گرو کر لیا اپنی مڈل کلاس کو. آپ اپنے روپے کی ویلیو تو افغانستان کے برابر نہیں کر سکے بھائی. افغانستان کے اندر ایک رجیم کو ہٹا دیا گیا، نئی رجیم آ گئی. آج بھی آپ کے 2 روپے اور افغانستان کا 1 روپیہ ہے. تو آپ انڈیا سے مقابلہ کرنے چلیں. اپنے وہ کسی نے خوبصورت بات کہی تھی کہ جنگیں بھی پیٹ کے بل لڑی جاتی ہیں. اور آپ انڈیا سے مقابلہ کیوں کریں؟ لڑائی کا مقابلہ کیوں کریں؟ آپ انڈیا سے غربت کے خاتمے کا مقابلہ کیوں نہ کریں مقابلہ. وہاں پہ تو غربت زیادہ ہے پاکستان کے مقابلے میں. آبادی بھی بہت زیادہ ہے، 1 ارب 40-50 کروڑ. ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو مڈل کلاس ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ کی پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیں، آپ کے ملک سے زیادہ بڑا ہے. آپ نے یہاں پہ مڈل کلاس کو مار دیا. تو ایشو یہ ہے کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟
نہیں ہم نے کیسے مارا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے حالات خراب ہوئے نا. جو مڈل کلاس تھا وہ بیچارہ میں سمجھتا ہوں کہ لوور مڈل کلاس میں چلا گیا. یہی تو وہ مسئلہ ہے نا کہ جب ہم پڑھیں گے نہیں. سنیں کووڈ کب آیا ہے پاکستان میں؟ پاکستان نے بری طرح سے ہینڈل کیا کووڈ کو ریسٹ آف دا ورلڈ کے مقابلے میں. ایشو یہ ہے کہ کووڈ کو ہینڈل کرنا ہے آپ نے یا اکانومی کو ہینڈل کرنا ہے؟ دونوں کو ہینڈل کرنا ہے نا. بالکل بیلنس رکھنا ہے. بیلنس رکھنا ہے, دونوں کو ہینڈل کرنا ہے. آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی تو کووڈ کو ہیلپ کریں گے. ایسے ہی ہے نا. کووڈ آپ نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اگر کوئی بہتر ہوئی ہے تو کووڈ کو حل کیا گیا, ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی. دنیا کا کوئی ملک بھی اسے ہینڈل نہیں کر سکا, فرینکلی اسپیکنگ کوئی ملک بھی اسے ہینڈل نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, لیکن اویئرنیس تھی, لوگوں میں پتہ ہے, یہ ہے, لوگ بھی اس پہ وہ کر رہے ہیں. ایشو اصل میں آپ کا کیا اکانومی ہے ایشو. کووڈ آپ کے ملک میں آتا ہے مارچ 2020 میں, اپریل 2020 میں. ٹھیک ہے, نومبر 2029 کی پرسکرپشن آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ پڑھ لیں. نومبر میں تو کووڈ نہیں آیا تھا نا آپ کے ملک میں, مارچ میں. جی میں 2019 کی بات کر رہا ہوں. اس میں دیکھ لیں آپ کہ ہمارا اپنا اسٹیٹ بینک آپ کی اکانومی کے بارے میں کیا رپورٹ دے رہا ہے, تو یہ دیکھ لیں نا. تو اگین یہی وہ بات ہے نا کہ جب تک ہم جانیں گے نہیں, جب تک ہم درست حالات نہیں بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا. دیٹس اٹ. چلیں سر ڈسکشن کو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پر لے کر چلتے ہیں نا. افغانستان سے بھی نکلتے ہیں, انڈیا سے بھی نکلتے ہیں, اور پاکستان سے بھی تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتے ہیں. تھوڑی سی بات کرتے ہیں اپنا کریئر جرنلزم میں بنانے کے لیے. کس کو بنانا چاہیے؟ کیا اس کے لیے جگرا بڑا ہونا چاہیے؟ کس کو یہ راؤٹ پرسو کرنا چاہیے؟ اور اگر کوئی پرسو بھی کرنا چاہتا ہے, سو واٹ آر دا اسٹیپ دیٹ دے کین بیکم لائک اے ویری گڈ جرنلسٹ؟ میرے خیال میں جو بھی جس کا بھی پیشن ہے جرنلزم, ہی اور شی شوڈ مسٹ جوائن جرنلزم. آج کل جو جرنلزم کے ایونیوز ہیں وہ زیادہ آسان بھی ہو گئے ہیں, تھوڑے سے مشکل بھی ہو گئے ہیں. آسان اس لیے ہو گئے ہیں کہ پلیٹ فارمز کی کمی نہیں ہے. یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے, پوڈ کاسٹ آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر یوٹیوب پوڈ کاسٹ نہیں کرتے تو کم از کم فیس بک لائیو چلے جاتے ہیں, آپ ٹویٹر کے اوپر لائیو چلے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو جرنلزم کو پڑھیں, اس کی ایتھکس کو پڑھیں. اگر اس کا بھی ٹائم نہیں ہے تو دنیا کے جو بیسٹ پریکٹس کرنے والے جرنلسٹ ہیں ان کو دیکھیں, اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ویریفائڈ اکاؤنٹس یا جو بھی ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو فالو کریں, اور دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے فیکٹس کو نریٹ کرتے ہیں. پھر فیکٹس کلیکٹ کریں, ان کو ویریفائی کریں, اور ضرور جوائن کریں. میں تو کہوں گا کہ جرنلزم ضرور جوائن کریں. ایز اے کیریئر بنانے کے لیے از اٹ ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہیں پراپر کوالیفیکیشن کے تھرو آئیں؟ مطلب آپ نے اس میں بیچلرز بھی کیا ہو پولیٹیکل سائنس میں, یا انٹرنیشنل ریلیشن شپس میں, یا ہسٹری میں. یعنی کوئی اگر کرنا چاہے تو تعلیم از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. یو شوڈ فوکس آن, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہیں جرنلسٹ کو دیکھیں, فیکٹس اینڈ فگرس کو ویریفائی, مکس اینڈ میچ کریں, اور دیکھیں کہ ویئر دا نمبرز آر گوئنگ. سو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلیم تو بیسکلی ضروری چیز ہے نا, بنیادی چیز ہے. تعلیم کے بعد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ اب میٹرک میں بیٹھا ہوا ایک بچہ 10th گریڈ میں اگر کہے گا کہ جی میں نے the reason I'm asking you this question because آج کل بڑے ہمارے معاشرے میں ایسے انفلوئنسرز ہیں جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی تعلیم ضروری ہی نہیں ہے. ایسے ہیں, اور ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آئے. ہم ان کے پرسپیکٹیو کی قدر کرتے ہیں بیکاز جو وہ بات کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے, اپنا ایک وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. دیٹ از وائی. اور پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن تو مسٹ ہے, صحیح ہے, وہ تو ہے. ایجوکیشن دیکھیں نا مسٹ اس لیے ہے, دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ نو نالج از وداؤٹ کالج. کیوں کہتے ہیں؟ آپ کا ایک کوئی ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ سیکھتے ہیں, آپ متعلقہ کتابیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, کتابیں پڑھ کے ایک پروسیس ہوتا ہے جس سے آپ نکلتے ہیں, آپ کا ایک خاص لیول پہ آپ کا وہ آئی کیو پہنچاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آج کی جدید دنیا میں, اور یہ ہوا بھی ہے کہ جدید دنیا میں جو کالج یا یونیورسٹی ہے وہ آپ کا انٹرنیٹ بن گیا, یہ بھی ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈگری کی اہمیت تو کبھی ختم نہیں ہوئی نا, کہ آپ جب سرٹیفائڈ ہوں گے, آپ اچھا بولیں گے, اچھی چیزیں جانیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے, اور اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے. بیسکس ہے نا. تو میرا یہ خیال ہے کہ تعلیم آپ کو نکھارتی ہے. تعلیم ہونا اچھی بات ہے, بری بات نہیں ہے. ضرور حاصل کریں تعلیم, اور تعلیم
حاصل کرنے کے بعد آپ ضرور جرنلزم کریں, بہت ضروری ہے, اچھا ہے, بہت اچھا پروفیشن ہے. سر جس طرح آپ جو ہیں انویسٹیگیٹو سائڈ پر ہیں نا جرنلزم کی, اس طرح اور کون کون سی شاخیں ہیں جرنلزم میں جس کی طرف لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس میں ایک یوز ہوتا ہے نا ٹرینڈ, اسکوپ کس چیز کا اسکوپ ہے. میں اسکوپ کی بات نہیں کروں گا, لیکن جسٹ فار دا سیک آف نارمل پیپل انڈرسٹینڈنگ کہ وہ جرنلزم میں کہاں پہ جا سکتے ہیں, کیا ہیں اس کی شاخیں. دیکھیے جرنلزم تقسیم ہے 2 بلکہ 3 میڈیمز میں اب ہو گیا. پرنٹ میڈیا جو کہ کم ہو رہا ہے, اب آن لائن میڈیا ہو رہا ہے, اخبار وغیرہ کی بات. جی. پھر دوسرا آ گیا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس یا ریڈیو اسٹیشنز, ٹھیک ہے. اور تیسرا آ گیا آن لائن یا ڈیجیٹل میڈیا جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیجیٹل میڈیا میں بہت سارا اسکوپ ہے, اب ویڈیوز بنانے کا, پروڈکشن کا, اسکرپٹ رائٹنگ کا, اس کا بڑا اسکوپ ہے. جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے اس میں بھی اگین رپورٹنگ کا بڑا اسکوپ ہے. اینکرنگ بعض لوگ پسند کرتے ہیں, بعض لوگ نیوز ریڈرز بننا چاہتے ہیں, انہیں یعنی کہ لگتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں. ڈیسک ہے جو کیمرہ کے اوپر نہیں ہوتے لوگ, ایسا لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اکوپمنٹ کو اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں. کیمرہ کے لوگ ہو گئے. ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو نان لینئر ورک جو ہے وہ زیادہ کرنا پسند ہے, کمپیوٹر کے اوپر وہ گرافکس بنانا اور یہ چیزیں بنانا. تو بہت سارے ایوینیوز ہیں اس کے. پھر مارکیٹنگ ہے جو اگین ویری امپورٹنٹ, جو کہ ایڈز کا بندوبست کرتا ہے, اشتہار لاتا ہے, اٹس ریلیٹڈ ٹو منی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ ایزی اٹ از. میں جو ڈیجیٹل والی سائڈ پہ بات نہیں کرتا کہ کوئی اپنا یوٹیوب بنا سکتا ہے, سوشل میڈیا بنا سکتا ہے, بٹ فرام دا پرسپیکٹیو آف ریئل جاب اپرچونیٹیز لائک ان دیز بگ میڈیا ہاؤسز, جس طرح جیو ہو گیا, ARY ہو گیا, بہت سارے ہیں, ڈان نیوز ہو گیا. سو ہاؤ ڈیفیکلٹ اور ایزی اٹ از ٹو گیٹ اے جاب ان دیز میڈیا ہاؤسز. دیکھیں آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جی سر. پاکستان کا نمبر 1 ٹی وی چینل آپ کی نظر میں کون ہے؟ ٹی وی چینل جو میں دیکھتا ہوں, جو آپ دیکھتے ہیں یا جو ہے, جو اس طرح مجھے نہیں پتا کہ نمبر 1 کون سا ہے, لیکن آئی پریفرڈ ARY نیوز اینڈ جیو نیوز. اچھا, تو ARY نیوز اور جیو نیوز. میں جیو نیوز میں کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اس بات کی موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے کہ جیو از نمبر 1. اوکے, ٹھیک ہے, یہ ریکارڈ موجود ہیں, یہ ریٹنگز موجود ہیں. کیونکہ پبلک سیکٹر میں میرے خیال, پرائیویٹ سیکٹر میں پہلے جیو نیوز ہی آیا. جی آیا تو ویسے پہلے ARY تھا, لیکن جیو کی پروڈکشن یا ان کے پروگرام یا ان کے نیوز سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہے. یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے PTI کی, یہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں ان کا جیو کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن بھی چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایڈمٹ کرتے ہیں. جیو نمبر 1 کیوں ہے پتہ ہے آپ نے کبھی سوچا؟ جیو اس لیے نمبر 1 ہے کہ جیو مارکیٹ میں نمبر 1 لوگوں کو اٹھا لیتا ہے. جو بندہ مارکیٹ میں کیمرہ کا نمبر 1 ہے وہ جیو کے پاس ہے. جو بندہ مارکیٹ میں رپورٹنگ میں ہے, جو بہترین رپورٹنگ کرتا ہے, وہ اس کو جیو اٹھا لیتا ہے. جو مارکیٹ میں بہترین اینکر ہے اسے جیو اٹھا لے گا. جو مارکیٹ میں بہترین پروڈیوسر ہے اسے اٹھا لے گا. تو جیو آٹومیٹک نمبر 1 بن جاتا ہے. دس از دی. آپ نے جو کہا نا کہ جاب اپرچونیٹیز, اف یو آر نمبر 1 اینی ویئر دا پیپل ول ہائر یو, not only Jio or anybody else, everyone. بٹ نارملی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں یہ دیکھا گیا ہے نا کہ جب ہمارے گریجویٹس نکلتے ہیں تو ان کے پاس وہ پراپر ٹریننگز نہیں ہوتی ہیں. وہ انفارچونیٹلی تھوڑا سا تھیریٹیکل نالج ان کے پاس بہت ہوتی ہے, جی بالکل صحیح ہے, لیکن جب فیلڈ میں آتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا کمزور پڑ جاتے ہیں. تو دیٹ از وائی یہ ہیومن ریسورس جو اور وہ ہوتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑا سادہ پے والوں سے بھی بات ہو رہی تھی, بہت آرگنائزیشنز والوں سے بات ہو رہی تھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ٹیلنٹ اکٹھا کرنا ہے, رائٹ ٹیلنٹ لے کر آنا ہے اپنی آرگنائزیشن میں امپلائیز کی شکل میں, تاکہ مختلف ڈیولپمنٹ کے کام وہ کریں. صحیح ہے. اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس طرح سے ہے کہ کتابی ساری باتیں ہوتی ہیں, کریکولم ہمارا پرانا ہے, تو ایسا بچہ جب نکلتا ہے یونیورسٹی سے اور آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آنا چاہتا ہے, آپ کے میڈیا ہاؤس کو جوائن کرنا چاہتا ہے, یا جو بھی بڑے ہیں, تو انفارچونیٹلی وہ وہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتا بیکاز اس کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتی. تو آپ ایسے لوگوں کو بھی لیتے ہیں, پھر ان کو خود ٹریننگ بھی دیتے ہیں کہ یو آر جسٹ لوکنگ فار دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دا انڈسٹری. جو جیو نیوز ہے
اس کا ایک بڑی خوبصورت انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ انٹرنشپ پروگرام جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں بچے جرنلزم پڑھ رہے ہیں تو ان میں سے ایک خاص تعداد کو جیو اینولی ٹرین کرتا ہے, ان کو ٹریننگ دیتا ہے, ان کو اپنے ساتھ کام پہ رکھتا ہے, اور وہ فری ٹریننگ نہیں ہوتی, پیڈ ٹریننگ ہوتی ہے انٹرنشپ جو ہے. تو بہت سارے لوگ مارکیٹ میں یہ ٹرین کر کے بھیجتے ہیں, ایسا نہیں. اچھا سر, کیا آپ اس کو بھی جو ہیں جرنلزم کا حصہ سمجھتے ہیں, جو کہ اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں رات کو شو میں اور ایک گرم ماحول بنایا ہوتا ہے, ایک سنسنی خیز ماحول بنایا ہوتا ہے, اٹ از آلسو پارٹ آف جرنلزم؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ اٹ از ناٹ پارٹ آف جرنلزم, انڈیڈ اٹ از جرنلزم. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اینکرز کیا کہہ رہے ہیں, یا سمت کیا دے رہے ہیں, یا ان کا موقف کیا ہے, یہ کیا وہ جو سچ ہے وہ آفیشلی اپرووڈ سچ بول رہے ہیں یا جو سچ ہے وہ بول رہے ہیں. تو یہ ایک ہے, لیکن میرے خیال میں جرنلزم ہے, بالکل ہے. سر, ویئر ڈو یو سی پاکستان گوئنگ ان نیکسٹ 10 years in perspective to youth, in perspective to the way economy is going? آپ کو اس ملک کا کیا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے؟ مجھے پاکستان کا مستقبل کے لیے میں تو کہوں گا کہ میری بہت دعائیں ہیں, اور آئی وش کہ پاکستان بہت ترقی کرے اور اس کی سمت بہتر ہو. مجھے ابھی تک سمت بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور جب سمت بہتر نہ ہو تو نتائج بہتر نہیں ہوتے. میری تو دعا ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کریں, جو ہم ٹھیک کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو دس از واٹ از مائی. اینڈ ون لاسٹ میسج فار دا یوتھ آف پاکستان. میرے خیال میں یوتھ آف پاکستان کو جو کام ان کو اسائن کیا گیا ہے وہ کرنا چاہیے. اگر وہ کہیں پہ پڑھ رہے ہیں تو اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں, اگر کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو اسے پرفیکٹ طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, تاکہ جو کام ہے ان کا وہ ان کی ریپیوٹ بنے, ان کی کریڈیبلٹی بنے. اور اگر ان کا کام ان کی ریپیوٹ اور کریڈیبلٹی بنتا ہے تو ان کے لیے فیوچر بہت اچھا. Thank you very much, Azad Syed Saab, for your valuable time and your valuable insights about this whole industry and what we are been through, کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا مشکلات مسائل ہیں. I hope you guys also like this video. Make sure you subscribe to the channel and make sure you share this video with your friends who are pursuing a career in journalism and want to do something different in their life. Thank you once again.